بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 26، حدیث نمبر 22۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اندھیرے فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی تہ بتہ اندھیریوں کے مانند ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچتا پھرے گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے انجام دینے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ فتنوں کے وقت آدمی ایسی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ نیکیوں اور طاعتوں کی طرف توجہ مشکل ہو جاتی ہے اور اعمال کو اچھی طرح ادا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بادرو مبادرہ سے ہے، جس کے معنی ہے جلدی کرنا، اور مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے انجام دینے میں چستی اور جلدی کرو، کیونکہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنے آپ اپنے میں ایسا مشغول کر دیں گے کہ ان کو اپنے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اور اس حدیث میں فتنوں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس تشبیہ کی وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ اندھیری رات جس طرح بدصورت اور ڈراؤنی ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے یہ فتنے بھی انسان کو دہشت اور وحشت میں مبتلا کر دینے والے ہوں گے، اور جس طرح رات آتی ہے تو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا اور نہ اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح ان فتنوں کا کوئی ظاہری سبب معلوم نہ ہوگا اور نہ اس سے نجات پانے اور چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی تدبیر معلوم ہوگی، اس لیے ان کو رات کی اندھیریوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح رات کی اندھیریاں تہ بتہ ہوتی ہیں اور لگاتار ایک دوسرے سے مل جل کر چلی آتی ہیں، اور ایک ایسا تسلسل ان میں قائم ہوتا ہے کہ اندھیری کا ایک جز دوسرے جز سے اس طرح ملا ہوتا ہے کہ سب اندھیریاں مل کر ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے، اسی طرح آنے والے فتنے مسلسل اور لگاتار اور پے در پہ آئیں گے اور درمیان میں کوئی خلا نہ ہوگا اور لوگوں کو غور کرنے کے لیے کوئی وقت اور مہلت نہ ملے گی۔ اس تشبیہ کی وجہ کی طرف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اشارہ ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سختی اور نزاکت کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاص بات ذکر فرمائی ہے کہ اس وقت یہ حال ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، یا شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی خاطر وہ دینی امر میں تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَحَاصِلُهُ التَّذَبْذُبُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالتَّتَبُّعُ لِأَمْرِ الدُّنْيَا، اور دین میں شک اور تردد کرنا کفر اور بے ایمانی ہے۔ غرض دنیا کی محبت کا فتنہ ایسا ہوگا کہ لوگ اپنا ایمان معمولی سے دنیاوی مال کی خاطر بیچ دیں گے۔ یہ مال و دولت اور دنیاوی چیزوں اور دنیاوی زندگی کی محبت کا فتنہ ہوگا جس میں دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ آج اس کے بہت سے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر حرام چیزوں کو حرام قرار دینے میں تذبذب کرتے ہیں۔ سود کی حرمت کا کتنے مسلمانوں کے اندر سے تصور تک نکل گیا ہے، اگر لینے میں احتیاط کرتے بھی ہیں تو سود دینے کی برائی دلوں میں باقی نہیں رہی۔ اسی طرح اور چیزوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب علماء کسی حرام چیز کو حرام کہتے ہیں یا کسی فرض کام کی اہمیت بیان کرتے ہیں تو لوگ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کی گئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے یا اس حرمت والی بات کو قبول نہیں کرتے۔ کیا اس کے باوجود ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ اور فرائض بیان کرنے پر بھی علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔
جو دراصل علماء کی برائی نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی برائی ہے۔ اس طرح دنیا کی خاطر ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو فتنوں سے بچا اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما، آمین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے جو محض بے عقل صورتیں اور بے بصیرت جسم ہیں، جو دوزخ کے پروانے اور حرص اور طمع کے پیاسے ہیں، جو صبح 2 درہم لے کر جاتے ہیں اور شام کو 2 درہم لے کر واپس ہوتے ہیں اور اپنے دین کو ایک جانور کی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔